ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم شعر نمبر 3 کریں گے۔ سارے جہانوں کا مالک تو، قبضہ ہر شے پر تیرا ہے۔ جہانوں کا مطلب ہے دنیا اور ہر شے، ہر چیز۔ شعر نمبر 3 کی نثر ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز پر تیری نظر ہے اور ہر طرف تیرا راج ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ بحر و بر میں، ارض و سما میں، ہر جانب تیرا چرچا ہے۔ بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، اور ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ چرچا کا مطلب ہے شہرت۔ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، زمین ہو یا آسمان، سمندر ہو یا خشکی، ہر طرف تو ہی تو دکھائی دیتا ہے، ہر چیز میں تیری قدرت اور بادشاہت نظر آتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے شعر نمبر 3 اور 4 کو اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔